سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بڑے صاحبزادے حسین نواز نے کہا ہے کہ اگر پرویز الہی اتحادی جماعتوں کو دھوکہ نہ دیتے تو ق لیگ اور نواز لیگ نے ایک ہو جانا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ ہمارا نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا تھا، کیونکہ نون لیگ چودھری پرویز الہی کو اپنا وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنا چکی تھی۔ چودھری شجاعت حسین کی میاں نواز شریف سے فون پر بات بھی ہو چکی تھی اور چودھری صاحب نے ق لیگ کو ختم کرنے اور ایک ساتھ چلنے کا عندیہ بھی دے دیا تھا، لیکن پھر اچانک چودھری پرویز الہی نے یو ٹرن لے لیا اور یوں نواز لیگ کے پاس وزارت اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز کے علاوہ اور کوئی آپشن نہ رہا، کیونکہ ان پر سب کا اتفاق ہو گیا تھا۔ نواز شریف اور حسین نواز سے لندن میں ہونے والی ایک حالیہ ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے جاوید چودھری اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ حسین نواز میاں نواز شریف کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کا زیادہ وقت اپنے والد کے ساتھ گزرا، چنانچہ یہ ملک کے اہم ترین واقعات کے عینی شاہد ہیں۔ مجھے لندن میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، میرے ذہن میں بے شمار سوالات تھے، میں ان سے وہ سوال پوچھتا رہا اور یہ ان کے جواب دیتے رہے۔ ان کے پاس جس سوال کا جواب نہیں تھا انہوں نے صاف انکار کر دیا اور جس کا جواب یہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ اپنے خاندان کی کہانی بیان کرتے ہوئے حسین نواز نے کہا کہ اتفاق گروپ ختم ہونے کے بعد خاندان میں دراڑیں آ گئی تھیں، دادا جان کا دل ٹوٹ گیا تھا، لہٰذا انہوں نے ماڈل ٹاؤن چھوڑ کر رائے ونڈ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اس وقت ویران اور بیابان علاقہ تھا، کھیتوں کے درمیان چھوٹا سا گھر تھا، میاں صاحب کے پرانے ملازمین تک نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ مریم نواز کے اس وقت 2 بچے تھے، بیٹی مہر النساء اور جنید صفدر۔ اس دوران جنید کمرے میں آ گئے۔ حسین نواز نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ اس وقت والدہ کی گود میں ہی ہوتا تھا، میں جنید صفدر سے گیٹ پر ملا تھا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دوسری بار سلام کیا۔ حسین نواز نے بتایا کہ مریم بہن اس وقت اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر دادا جان کے ساتھ رائے ونڈ شفٹ ہو گئیں۔ اس زمانے میں وہاں رات کے وقت بجلی بند ہو جاتی تھی۔ ایک رات بجلی بند ہوئی تو حبس اور گرمی کی وجہ سے مریم نواز کی بیٹی نے رونا شروع کر دیا۔ وہ بچی کو لے کر گاڑی میں گئیں، گاڑی سٹارٹ کی اور اے سی چلایا اور بیٹی کو گاڑی میں سلا دیا۔ دادا جان تہجد کے لیے اٹھے، بچی کو گاڑی میں لیٹا ہوا دیکھا تو اگلے دن جنریٹر بھی لگوا دیا اور مریم نواز کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے گھنٹوں دعائیں بھی دیتے رہے۔ ہمارے دادا نیک اور مثبت انسان تھے۔ حسین نواز نے بتایا کہ میاں شریف زندگی کی آخری سانس تک مریم بہن کو دعائیں دیتے رہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے جس کے عوض یہ اپنا سیاسی مقام بناتی چلی جا رہی ہیں، جبکہ سن 2014 تک یہ ایک گھریلو خاتون تھیں۔ میں نے پوچھا لیکن آپ کی پارٹی انہیں قبول نہیں کر رہی؟ پرویز رشید اور عرفان صدیقی کے علاوہ کوئی سینئر ان کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ حسین ہنس کر بولے، عوام کے ساتھ ساتھ پارٹی کو قائل کرنا بھی مریم نواز کی ذمہ داری ہے، یہ اگر اسی طرح چلتی رہیں تو وہ وقت بھی آ جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا جنرل پرویز مشرف کے دور میں اٹل بہاری واجپئی نے جدہ میں میاں صاحب سے رابطہ کیا تھا؟ وہ بولے جی ہاں، جنرل پرویز مشرف نے جب بھارت کے ساتھ کشمیر پر مذاکرات شروع کیے تو واجپئی صاحب نے ایس کے لامبا کو جدہ بھجوایا تھا۔ واجپئی صاحب نفیس انسان تھے، وہ میاں صاحب کو میاں جی کہتے تھے۔ ایس کے لامبا صاحب نے میاں صاحب کو پیغام دیا، ہم نے مل کر کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اب وقت ہمیں ایک اور موقع دے رہا ہے۔ جنرل پرویز مشرف ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو کیا میں جنرل مشرف سے ڈائیلاگ شروع کر لوں؟ میاں صاحب نے خوش دلی سے جواب دیا، امن ذاتی اختلافات سے سپریم ہے، آپ کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کریں۔ میاں صاحب واجپئی صاحب کو کوئی تحفہ بھجوانا چاہتے تھے لیکن ان کا خیال تھا وہ ایک سادہ انسان ہیں، وہ اسے توشہ خانہ میں جمع کرا دیں گے۔ حسین نواز کے بقول والد صاحب کی خواہش تھی کوئی ایسی چیز بھجوائی جائے جسے وہ خود استعمال کریں۔ ہم جانتے تھے واجپئی صاحب کھانے پینے کے شوقین ہیں، لہٰذا میں نے ان کے لیے اعلیٰ کوالٹی کی انجیریں خریدیں اور ایس کے لامبا کے ذریعے انہیں بھجوا دیں۔ واجپئی صاحب کی طرف سے باقاعدہ شکریہ کا پیغام آیا۔ میں نے پوچھا کیا میاں صاحب کا یہ ان سے آخری رابطہ تھا؟ حسین نواز نے جواب دیا، ہم مئی 2014 میں جب نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں دلی گئے تو میاں صاحب واجپئی کی عادت کے لیے ان کی رہائش گاہ پر گئے تھے۔ وہ اس وقت بہت علیل تھے، ڈیمنیشیا کی وجہ سے وہ کسی کو پہچان نہیں پاتے تھے۔ بھارتی حکومت کے پروٹوکول نے میاں صاحب کو روکا لیکن والد صاحب کا جواب تھا، اس شخص نے مجھے اس وقت بھی یاد رکھا جب میں ضلع وطن تھا، یہ مجھے آج پہچانے یا نہ پہچانے لیکن میں انہیں ضرور ملوں گا۔ چنانچہ ہم ان کے گھر گئے اور ان کا حال احوال پوچھا۔ ان کی یادداشت اس وقت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ میں نے حسین نواز سے پوچھا خواجہ آصف اور نواز شریف کے درمیان تعلقات کی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ حسین نواز بولے، یہ دونوں کلاس فیلوز بھی ہیں اور دوست بھی، ان کے درمیان کبھی تعلقات خراب نہیں ہو سکتے۔
میں نے لقمہ دیا بلکہ اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور میاں صاحب تینوں کلاس فیلوز ہیں اور جوانی کے دوست بھی ہیں۔ وہ ہنس کر بولے 100% گورنمنٹ کالج سے۔ وہ رکے اور بولے میاں صاحب ایک لحاظ سے خواجہ آصف کے فین بھی ہیں، وہ انہیں دلیر اور سمجھدار سمجھتے ہیں، چنانچہ میرا نہیں خیال دونوں میں کوئی اختلاف ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ میری ذاتی معلومات کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن پر اختلافات ہوئے تھے۔ وہ ہنس کر بولے آپ اپنی معلومات شیئر کریں، اگر بات ٹھیک ہوئی تو میں تسلیم کر لوں گا ورنہ معذرت کر لوں گا۔ میں نے عرض کیا 7 دسمبر 2019 کو لندن میں پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس ہوا تھا، اس میں حلف اٹھایا گیا تھا یہ معلومات باہر نہیں جائیں گی۔ پارٹی نے 2 فیصلے کیے تھے، ایک حکومت سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بل مانگا جائے گا اور بل پڑھنے کے بعد حمایت یا انکار کا فیصلہ کیا جائے گا، دوسرا ہم اگر بل کی حمایت کریں گے تو وہ غیر مشروط ہوگی، ہم اس کے بدلے میں حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ یہ طے ہونے کے بعد فیصلہ ہوا احسن اقبال مولانا فضل الرحمان کو پارٹی کے فیصلے سے مطلع کریں گے اور ایاز صادق پیپلز پارٹی کی قیادت کو بتائیں گے۔ حکومت کو اطلاع ہو گئی، لہٰذا اس نے احسن اقبال کو مولانا سے ملاقات سے پہلے گرفتار کر لیا۔ پارٹی نے کسی دوسرے صاحب کو مولانا سے رابطے کا ٹاسک دیا لیکن وہ جان بوجھ کر مولانا سے نہیں ملے۔ رانا تنویر حسین نے مولانا کو میاں صاحب کا پیغام دیا مگر رانا تنویر کو میاں صاحب نے نہیں بھجوایا تھا، یہ کسی اور کی وجہ سے گئے تھے۔ دوسری طرف ایاز صادق پیپلز پارٹی سے ملے اور انہوں نے جوابی پیغام بھی بھجوایا۔ سر بلاول بھٹو کی ڈیل ہو چکی ہے، یہ بل کے حق میں ووٹ دیں گے اور حکومت ایکٹ آف پارلیمنٹ سے یہ بل پاس کرا لے گی۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ اتنا کہہ کر میں رکا اور حسین سے پوچھا کیا آپ میری معلومات درست سمجھتے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے آپ اپنی بات مکمل کریں۔ میں نے عرض کیا 7 جنوری 2020 کو بل پر ووٹنگ ہونا تھی۔ خواجہ آصف نے اس دن پارلیمانی پارٹی کو کہا میاں نواز شریف کی ہدایت ہے ہم بل کی غیر مشروط حمایت کریں گے اور پارٹی نے بل کی حمایت میں ووٹ دے دیا، جبکہ میاں صاحب نے خواجہ آصف کو اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی تھی، چنانچہ دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ پھر خواجہ آصف نے 2 جولائی 2022 کو مفتاح اسماعیل کے حق میں یہ بیان دے کر مفتاح اسماعیل نے مشکل حالات میں بہتر کردار ادا کیا ہے، ہماری ہمدردیاں وزیر خزانہ کے ساتھ ہیں، پارٹی کو مزید ناراض کر دیا، کیونکہ یہ بیان اس وقت دیا گیا جب اسحاق ڈار نے واپسی کا اعلان کر دیا تھا۔ چنانچہ اب میاں صاحب کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار بھی خواجہ صاحب سے ناراض ہیں۔ حسین نواز نے میری پوری بات سننے کے بعد مسکرا کر جواب دیا نو کامنٹس، آپ کوئی اور بات کریں۔ میں نے پوچھا کیا یہ بات درست ہے حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنانے کا مشورہ رانا ثناء اللہ نے دیا تھا؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا چودھری پرویز الہی کے یو ٹرن کے بعد پارٹی حمزہ شہباز کو چیف منسٹر نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، ہمیں اسے مان لینا چاہیے، ہم نے اگر جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ کیا تو پارٹی تقسیم ہو جائے گی اور پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا۔ اسٹیبلشمنٹ بھی حمزہ شہباز کے حق میں نہیں تھی۔ اس پر حسین نواز ہنس کر بولے یہ بات درست ہے، یہ فیصلہ ہمارا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا تھا۔ پارٹی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا چکی تھی۔ چودھری شجاعت حسین کی میاں صاحب سے فون پر بات بھی ہوئی تھی اور چودھری صاحب نے کاف لیگ کو ختم کرنے اور اکٹھے چلنے کا عندیہ بھی دے دیا تھا، لیکن پھر چودھری پرویز الہی نے یو ٹرن لے لیا اور یوں پارٹی کے پاس حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا۔ جاوید کہتے ہیں کہ میں نے حسین سے پوچھا کیا چودھری صاحبان نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ پشاور سے کسی صاحب نے صادق سنجرانی کے ذریعے چودھریوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہیں، ملک میں کوئی سیاسی تبدیلی نہیں آ رہی، اور چودھری پرویز الہی نے یہ بات ان کو بھی بتا دی تھی جن سے یہ گفتگو خفیہ رکھی جا رہی تھی۔ حسین نواز نے ہنس کر جواب دیا بھائی صاحب میں جدہ اور لندن میں رہتا ہوں، پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے مجھے کیا پتا، آپ یہ بات پرویز الہی یا صادق سنجرانی سے پوچھیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔